قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ فیروز نے کہا، میں مذاق نہیں کرتا بیٹی، میرے ساتھ آؤ۔ فستانیہ کچھ دیر سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر اچانک پھولوں کی تمام مسکراہٹیں اور ستاروں کی ساری تابانیاں اس کے چہرے پر بکھر گئیں۔ بوڑھے غلام نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، وہ آ گیا ہے بیٹی، تم اپنے سپنوں کی تعبیر دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فیروز مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد فستانیہ کمرے سے نمودار ہوئی تو جذبات کی شدت سے اس کا سارا وجود لرز رہا تھا۔ وہ صحن میں فیروز کے قریب رکی اور اس نے کچھ کہے بغیر ہاتھ اٹھا کر ایک طرف اشارہ کر دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی دروازے کے قریب پہنچی، رکی اور پھر جھجکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ عاصم سو رہا تھا اور اس کے چہرے پہ ماضی کے آلام و مصائب کی وہ داستان نقش تھی جنہیں صرف ایک عورت کی آنکھ دیکھ سکتی تھی۔ کن پٹیوں کے قریب اس کے چند بال سفید ہو چکے تھے۔ فستانیہ آگے بڑھ کر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک طرف گرا ہوا لحاف اٹھایا اور اس کے سینے پر ڈال دیا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ وہ دیر تک بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ بالآخر عاصم نے آنکھیں کھولی اور اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے وہ نوخیز لڑکی نہ تھی جسے اس نے پہلی بار یروشلم کے قریب ایک سرائے میں دیکھا تھا اور آخری بار دمشق میں الوداع کہا تھا، بلکہ ایک عورت تھی جس کی زندگی کی تمام رعنائیوں کو اپنے وجود میں سمٹ لیا تھا۔ عاصم کا دل دھڑک رہا تھا اور اس کی نگاہیں جھکی جا رہی تھیں اور حسین الفاظ کے وہ خزانے جو اس نے جدائی کے صبر آزما ایام میں جمع کیے تھے لٹ چکے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا، فستانیہ، میں آ گیا ہوں۔ میں بہت دور چلا گیا تھا لیکن مجھے اپنے راستے کے ہر ویرانے میں تمہاری آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ فستانیہ، میری طرف اس طرح نہ دیکھو، مجھے اپنی کمائیگی اور بے بسی کا احساس تم سے دور لے گیا تھا اور اب میں پہلے سے کہیں زیادہ تہ دست اور بے بس ہوں۔ فستانیہ اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے بولی، میں صرف یہ سننا چاہتی ہوں کہ یہ ایک خواب نہیں۔ جب تم یہاں نہیں تھے تو میں ساری رات آنکھوں میں کاٹا کرتی تھی اور آج تم یہاں بیٹھے تھے تو میں سو رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے، لیکن تم کہاں تھے؟ میں تصور میں تم سے 1000 مرتبہ روٹھ چکی ہوں، لاکھوں گلے کر چکی ہوں، لیکن جب فیروز نے تمہاری آمد کی اطلاع دی تو میرے سارے گلے دور ہو چکے تھے۔ باہر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور فیروز نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، بیٹی، اب تم اپنے ابا جان کو اطلاع دو، میں جاتی ہوں۔ چچا، لیکن تم وعدہ کرو کہ انہیں بھاگنے نہیں دو گے۔ فیروز مسکرایا، ابھی ان کے بھاگ جانے کا کوئی اندیشہ نہیں بیٹی۔ وہ سپاہی جو انہیں رات کے وقت یہاں لائے تھے تمہارے ابا جان سے انعام حاصل کرنے کے لیے قلعے کے دروازے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انہیں فرار ہونے کا موقع نہیں دیں گے۔ فستانیہ کمرے سے نکل کر بھاگی تو اسے اس بات کا احساس نہ تھا کہ صحن میں سپاہی اسے دیکھ رہے ہیں۔ سین ابھی تک اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور یوسیپیہ اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ ابا جان، امی جان، فستانیہ نے ہانپتے ہوئے کمرے میں داخل ہو کر کہا، وہ آ گیا ہے۔ سین نے پوچھا، کون آ گیا ہے؟ تم اس قدر بدحواس کیوں ہو؟ ابا جان، عاصم آ گیا ہے۔ عاصم کہاں ہے وہ؟ ابا جان، وہ مہمان خانے میں ہے، تم نے اسے دیکھا ہے؟ ہاں ابا جان، لیکن وہ میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ سین نے جلدی سے اٹھ کر اپنا جوتا پہنتے ہوئے کہا، ابا جان آپ سو رہے تھے۔ یوسیپیہ نے پوچھا، سچ کہو بیٹی، تم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ نہیں امی جان۔ فستانیہ اس کے ساتھ لپٹ کر ایک بچے کی طرح سسکیاں لینے لگی۔ میں ابھی پتہ کرتا ہوں۔ سین یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ یوسیپیہ نے کہا، بیٹی اگر وہ سچ مچ آ گیا ہے تو تمہیں مجھ سے زیادہ خوشی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ اتنی مدت کہاں تھا؟ مجھے معلوم نہیں، میں صرف یہ جانتی ہوں کہ وہ آ گیا ہے۔ خدا نے میری دعائیں سن لی ہیں۔ امی جان، اب آپ کو شکایت نہیں رہے گی کہ میں عیسائیت کی دشمن بن چکی ہوں۔ یوسیپیہ کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھلک رہے تھے۔ میری بیٹی،
میری فستانیہ، مجھے عاصم کی آمد سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ خدا نے تمہیں گمراہی سے بچا لیا۔ تھوڑی دیر بعد فستانیہ اور یوسیپیا دروازے میں کھڑی باہر جھانک رہی تھی۔ سین عاصم کے ساتھ باتیں کرتا ہوا صحن میں نمودار ہوا اور یوسیپیا نے آگے بڑھ کر ایک ماں کی دعاؤں کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا۔ پھر یہ چاروں ایک کشادہ کمرے میں بیٹھ گئے اور سین نے عاصم سے مخاطب ہو کر کہا، اب تم اطمینان سے مجھے اپنی سرگزشت سناؤ۔ ہماری آخری اطلاع یہ تھی کہ جب تم طیبہ سے روانہ ہوئے تھے تو قطبی ملاحوں کے علاوہ ایک رومی غلام بھی تمہارے ساتھ تھا۔ پھر چند دن بعد غالباً یہی کشتی جس پر تم طیبہ سے سوار ہوئے تھے بابلون کے آس پاس دیکھی گئی تھی، لیکن وہ بابلون میں نہیں ٹھہری اور ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ تم نے قطبی ملاحوں اور رومی غلام کی وفاداری پر بھروسہ کرنے میں غلطی کی ہے اور یہ لوگ تمہیں دریا سمندر میں پھینک کر روپوش ہو گئے ہیں، اور اگر انہوں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا تو تم نیل کے داہنے اور شام کے ساحل کے درمیان کسی جگہ بحری حادثے کا شکار ہو چکے ہو۔ چونکہ ان ایام میں کوئی قابل ذکر طوفان بھی نہیں آیا تھا، اس لیے ہمارا یہ خیال بھی تھا کہ رومیوں کے کسی جنگی جہاز سے متصادم ہونے کے بعد تمہاری کشتی غرق ہو چکی ہے۔ اب تم یہ معمہ حل کر سکتے ہو کہ تم اتنی مدت کہاں تھے؟ عاصم نے جواب دیا، میں بیمار تھا اور طیبہ سے روانہ ہونے کے بعد میں نے کئی دن بے ہوشی کی حالت میں گزارے۔ پھر جب ہوش میں آنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرے ساتھی مجھے شام کے ساحل کی بجائے قسطنطنیہ کی طرف لے جا رہے ہیں تو میں مزاحمت نہ کر سکا۔ تو اب تم اتنی مدت کے بعد قسطنطنیہ کے کسی قید خانے سے فرار ہو کر یہاں پہنچے ہو؟ عاصم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، جی نہیں، وہاں مجھے ایک نیک دل رومی کے گھر پناہ مل گئی تھی۔ اور وہ نیک دل رومی کون تھا؟ جناب، یہ وہی غلام تھا جسے میں صحرائے نوبہ سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ سین نے کہا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر وہ رومی اتنا شریف تھا تو تمہیں دھوکہ دے کر قسطنطنیہ کیوں لے گیا؟ میں بیمار تھا اور اس کے خیال میں میری جان بچانے کی بہترین صورت یہی تھی، لیکن جب تمہیں ہوش آیا تو تم نے کشتی کا رخ بدلنے کا مطالبہ نہیں کیا۔ جی نہیں، میں ایسا محسوس کرتا تھا کہ میں بہت دور آ چکا ہوں اور مجھے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ اور اب تم یہاں کس طرح پہنچے ہو؟ جناب، اس کے لیے بھی اس رومی کا ممنون ہوں، اس نے رات کے وقت میرے لیے کشتی کا انتظام کر دیا تھا۔ سین نے عاصم کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہاری صورت بتا رہی ہے کہ تم مجھ سے کچھ بات چھپا رہے ہو۔ عاصم نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ میری کئی باتیں آپ کو ناقابل یقین محسوس ہوگی۔ سین نے کہا، عاصم، تم میرے لیے اجنبی نہیں ہو اور تمہیں ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تمہاری کسی بات پر شک کر سکتا ہوں۔ عاصم نے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ میں چند دن قیصر کا مہمان رہ چکا ہوں اور جب میں وہاں سے روانہ ہوا تو وہ بذات خود بندرگاہ پر مجھے الوداع کہنے آیا تھا اور اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ رومی ہر قیمت پر ایرانیوں سے صلح کرنا چاہتے ہیں، پھر میں نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں سپہ سالار کے پاس آپ کی درخواست لے جاؤں گا تو آپ یقین کریں گے۔ سین کچھ دیر انتہائی اضطراب کی حالت میں عاصم کی طرف دیکھتا رہا، بالآخر اس نے کہا، مجھے یہ بات بھی بعید از قیاس معلوم نہیں ہوتی کہ ہرقل ایک مدت سے کسریٰ کے قدموں پہ گرنے کے لیے بے قرار ہے، لیکن ہمیں تم سے یہ توقع نہ تھی کہ تم رومیوں کے ایلچی بن کر ہمارے پاس آؤ گے۔ عاصم نے کہا، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ ہاتھ باندھ کر صلح اور امن کی درخواست کرنے والے دشمن پر وار کرنا پسند نہیں کریں گے۔ سین نے جواب دیا، روم کے ساتھ جنگ یا صلح میری پسند یا ناپسند کا مسئلہ نہیں۔ میں کسریٰ کا نوکر ہوں اور میرے لیے ان کا پہلا اور آخری حکم یہی ہے کہ میں قسطنطنیہ پر ایرانیوں کا جھنڈا نصب کرنے سے پہلے رومیوں کے ساتھ کوئی بات نہ کروں گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرنا آسان نہیں۔ میں جانتا ہوں، سین نے جواب دیا، لیکن کسریٰ کے حکم سے انحراف کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ میں خود پابہ زنجیر اس کے سامنے پیش ہو جاؤں۔ لیکن اگر آپ کو پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو پھر کیا ہوگا؟ میں یہ سوال ایران کے ایک اولو العزم سپہ سالار کا حوصلہ پست کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے پوچھتا ہوں کہ آپ قسطنطنیہ کے دفاعی استحکامات دیکھ چکے ہیں۔ سین نے مغموم لہجے میں جواب دیا، اگر مجھے اس مرتبہ بھی ناکامی ہوئی تو میری سپہ سالاری کا
عہدہ ختم ہو جائے گا اور مجھے کسریٰ کے سامنے اس مہم کے تمام نقصانات کی ذمہ داری اپنے سر لینا ہوگا۔ شاید تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ایک شکست خوردہ سپہ سالار کا انجام کتنا عبرتناک ہوتا ہے۔ عاصم نے کہا، اگر آپ کی جنگ کا مقصد صرف کسریٰ کے انا کی تسکین ہے تو میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا۔ اب آپ کے لیے میری سزا کا فیصلہ کرنا باقی ہے۔ سین نے جواب دیا، اگر تم نے یہ باتیں اور کسی سے نہیں کی تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے یہ باتیں کسی اور سے نہیں کی، لیکن میں ایرانی فوج کا ساتھ چھوڑ کر رومیوں کی پناہ میں چلا گیا تھا، اور یہ جرم ایسا نہیں جسے آپ نظر انداز کر سکیں۔ ایک رضاکار کی حیثیت سے تم ان پابندیوں سے مستثنیٰ تھے جو ایرانی سپاہیوں پر عائد ہوتی ہے۔ عرب قبائل کے بیشتر رضاکار واپس جا چکے ہیں اور ہم نے ان سے کوئی تعرض نہیں کیا، بلکہ انہیں انعامات دے کر رخصت کیا ہے۔ تمہارے متعلق عام ایرانی شاید یہ سننا پسند نہ کریں کہ تم قسطنطنیہ چلے گئے تھے، اس لیے یہ بہتر ہوگا کہ تم ان سے اس بات کا ذکر نہ کرو۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تمہاری مجبوری سمجھ سکتا ہوں۔ اگر تمہارا مفرور ہو جانا ایک جرم ہوتا تو بھی میں تمہاری ڈھال بننے کی کوشش کرتا۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ میں اپنے مستقبل کے متعلق فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں اور جہاں چاہوں جا سکتا ہوں۔ سین نے جواب دیا، بیٹا تم آزاد ہو، تم ہمیشہ آزاد تھے، لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم میرا ساتھ چھوڑ دو گے۔ عاصم نے قدرے متاثر ہو کر کہا، میں ناشکر گزار نہیں ہوں۔ آپ نے مجھے اس وقت پناہ دی تھی جب دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا، اور اس زمانے میں تشکر اور احسان مندی کا تقاضا یہی تھا کہ میں آنکھیں بند کر کے آپ کے پیچھے چل پڑوں، اور آج احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کا راستہ روک لوں اور چلا چلا کر کہوں کہ اس جنگ کا انجام انسانیت کی تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ اگر یہ جنگ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہوتی اور مجھے ذرہ برابر اس بات کا یقین ہوتا کہ جس زمین پر قیصر کے جھنڈے سرنگوں ہوں گے وہاں عدل و انصاف کے پرچم لہرائے جائیں گے، تو میں دنیا کے آخری کونے تک کسریٰ کے لشکر کا ساتھ دیتا۔ لیکن کسریٰ کے فتوحات سے انسانیت کی کسی بھلائی کی توقع کرنا آگ کے الاؤ سے پھول تلاش کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ قسطنطنیہ کو فتح کر لیں، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ بے بس انسانوں کی لاشوں کا انبار لگاتے ہوئے مغرب کی طرف روم کی قدیم سلطنت کی آخری حدود سے بھی آگے نکل جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ آپ کی تلوار کسی ایسی تہذیب کو جنم دے سکے جو خون میں ڈوبی ہوئی انسانیت کے زخم کو بھر سکے۔ میں رومیوں کی حمایت نہیں کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ بعض نتنی حکمران بھی اپنے عروج کے ادوار میں اس زمین کو اپنے کمزور حریفوں کے خون اور آنسوؤں سے سیراب کر چکے ہیں، لیکن آج وہ مظلوم ہیں، اور وہ اس وقت تک مظلوم رہیں گے جب تک روم کی سرزمین ایرانیوں کے مظالم کا حساب چکانے کے لیے کسی بڑے عفریت کو جنم نہیں دیتی۔ لیکن جب تک رومی مظلوم ہیں اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ کسریٰ کی فتوحات کے ساتھ ساتھ ان کی مظلومیت میں اضافہ ہوتا جائے گا، میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ عاصم کی یہ جسارت سین کے لیے غیر متوقع تھی، اور اس نے تلخ ہو کر کہا، عاصم تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم عیسائی ہو چکے ہو؟ یوسیپیا جو انتہائی ضبط و سکون کے ساتھ ان کی باتیں سن رہی تھی اچانک بھڑک اٹھی۔ عاصم بیٹا تم خاموش کیوں ہو گئے؟ ہمت سے کام لو۔ میرا شوہر عیسائیوں سے نفرت نہیں کرتا، صرف قیصر کی کمزوری اور بے بسی کو ناقابل معافی سمجھتا ہے۔ اگر عیسائی ہونا جرم ہوتا تو اس گھر میں میرے اور میری بیٹی کے لیے کوئی جگہ نہ ہونی چاہیے تھی۔ یہ عیسائیت کے دشمن نہیں، بلکہ انہیں اس بات کا اعتراف ہے کہ عیسائیت اس گئی گزری حالت میں بھی مجوسیت سے بہتر ہے، لیکن انہیں کسریٰ کا یہ حکم ہے کہ قسطنطنیہ پر ہر حالت میں قبضہ کیا جائے، اور یہ اس حکم کی تعمیل پر مجبور ہیں۔ سین نے تل ملا کر کہا، یوسیپیا تم خاموش رہو۔ یوسیپیا نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں ایک شکست خوردہ قوم کی بیٹی ہوں اور مجھے ایک فاتح قوم کے سپہ سالار کے سامنے زبان کھولنے کا حق نہیں؟ پھر وہ عاصم کی طرف متوجہ ہو کر بولی، عاصم مجھے تم پر فخر ہے، لیکن تمہیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری باتیں میرے شوہر کے عزائم پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ سین نے زخم خوردہ ہو کر کہا، یوسیپیا خاموش رہو، اور یوسیپیا اپنی آنسو پوچھتی ہوئی اٹھی اور بھاگتی ہوئی برابر کے کمرے میں چلی گئی۔ سین نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں دبا لیا اور دیر تک بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ بالآخر اس نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، عاصم آج دنیا مجھے کسریٰ کے ایک سپاہی کی حیثیت سے جانتی ہے۔
لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں کہ میں اس جنگ کو روکنے کی کتنی کوشش کر چکا ہوں۔ مستقبل کے مورخ میری فتوحات کے تذکرے لکھیں گے، لیکن یہ کون مانے گا کہ میں رومیوں سے زیادہ اپنے ضمیر کے خلاف لڑتا رہا ہوں۔ اس جنگ کو روکنے کے لیے میں نے قسطنطنیہ جانے کا خطرہ مول لیا۔ اس کے بعد جب میں رومیوں کی قید سے رہا ہو کر واپس آیا تو مجھے یقین تھا کہ فوکاس کی موت کی اطلاع اور نئے قیصر کی طرف سے مصالحت کی پیشکش کسریٰ کو مطمئن کر دے گی، لیکن میری یہ نیک توقعات پوری نہ ہو سکی۔ اس کے بعد میرا اولین فرض یہ تھا کہ میں اپنی بیٹی کو مجوسی کاہنوں کے تعصب سے بچانے کی کوشش کروں، اور میرے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہ تھا کہ میں اندھا دھند کسریٰ کے ہر حکم کی تعمیل کروں۔ اگر میں کسریٰ کے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیتا تو بھی یہ جنگ نہیں رک سکتی تھی۔ اس کا نتیجہ صرف یہ ہوتا کہ مجھے عیسائیوں کا طرفدار ہونے کے جرم میں بدترین سزا دی جاتی، اور میری جگہ یہ مہم کسی انتہائی سفاک آدمی کے سپرد کی جاتی۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بہت زیادہ رحم دل ثابت ہوا ہوں، لیکن میں ضرور کہوں گا کہ جہاں تک میرے بس کی بات تھی میں نے اپنے لشکر کو بلا وجہ کشت و خون کی اجازت نہیں دی۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو آج تم اناطولیہ کی بستیوں اور شہروں میں ایک نصرانی کو بھی زندہ نہیں دیکھتے۔ مجوسی کاہنوں اور ان کے زیر اثر امراء کو میرے خلاف سب سے بڑی شکایت یہی ہے کہ میں عیسائیوں کے ساتھ رواداری سے پیش آتا ہوں۔ مجھے کئی وفادار ساتھیوں اور دوستوں نے اس قسم کی اطلاعات بھیجی ہیں۔ بعض مجوسی پیشوا اب کھلے بند مجھ پر یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ میرے ازدواجی تعلق نے مجھے عیسائیوں کا طرفدار بنا دیا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے میری جگہ کسی ایسے انتہا پسند کو بھیج دیا جائے جس کا دل عیسائیوں کے لیے رحم کے جذبات سے قطعاً عاری ہو۔ میری آخری امید یہ تھی کہ کسریٰ جنگ کی طوالت سے پریشان ہو کر کسی نہ کسی دن صلح کے لیے آمادہ ہو جائے گا، لیکن یہ بھی ایک خود فریبی تھی۔ اب باذنطینی سلطنت کا نام و نشان مٹانے کے لیے کسریٰ کو مغرب میں بھی ایک طاقتور حلیف مل گیا ہے۔ شہنشاہ کا ایلچی آوار قبائل کے خاقان کے پاس پہنچ چکا ہے، اور اگر وہ اپنی مہم میں کامیاب ہو کر لوٹا تو قسطنطنیہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے ہمیں شاید موسم بہار کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے۔ چند دن قبل ہمارے ایک جاسوس نے یہ اطلاع دی تھی کہ آوار اچانک حملہ کر کے قسطنطنیہ کے دروازوں تک پہنچ گئے تھے، اور اگر یہ خبر درست ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسریٰ کا ایلچی ہماری توقعات سے زیادہ کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ عاصم نے کہا، یہ خبر درست ہے، لیکن خاقان نے کسریٰ کے حلیف کی حیثیت سے نہیں بلکہ صرف لوٹ مار کے لیے حملہ کیا تھا، اور اس حملے سے قبل اس کے آدمی کسریٰ کے ایلچی کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ ایرج کو ہرقلیہ میں میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا تھا۔ سین ایک سکتے کے عالم میں عاصم کی طرف دیکھنے لگا۔ یوسیپیا برابر کے کمرے سے نمودار ہوئی اور اس نے عاصم سے پوچھا، ایرج قتل ہو چکا ہے؟ ہاں۔